العلی الأکبر والصلاة والسلام على سید البشر شفیع الأمة یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کرنے سے قبل ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکیں رحمت للعالمین باعث تخلیق کون و مکان زینت خلد و جنا سیاح لامکاں مالک ہفت آسماں سیاح لامکاں محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اطہر و منور میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی نذر پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی آلہ وذویہ ابد الدہور وکرما۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ مسلمان تو کروڑوں ہیں، مگر اس آیت میں ان مسلمانوں کی 9 صفات کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے مومنین ہیں کہ رہتے تو فرش پر ہیں مگر عرش سے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کاملہ کی بشارت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ 9 صفتیں جو مومنوں کی اس میں بیان ہوئیں وہ کون کون سی ہیں۔ پہلے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، روزہ دار، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، یعنی ایسے مومنین جن کی یہ 9 صفتیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنین کو بشارت دیجئے۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والے مومنین بندوں کا ذکر فرمایا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ بندہ مومن کے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ اگر یہ توبہ قبول ہو جائے تو اس کے لیے یہی توبہ پروانہ مغفرت ہے، یہی توبہ اس کے لیے پیام رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو راندہ بارگاہ الہی کر دیا، یعنی اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، مردود کر دیا، اور فرمایا فخرج فإنک رجیم،
تو نکل جا، تو مردود ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کا دشمن بن جاؤں گا اور آخری سانس تک میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ پروردگار عالم عز و جل نے فرمایا اے ابلیس، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے کی آخری سانس تک وہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا رہوں گا۔ اگر ابلیس نے حامی بھر لی ہے بندوں کو بہکانے کی، تو پروردگار عالم عز و جل نے بھی قسم فرما دی کہ میں بھی آخری دم تک اپنے بندے مومن کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے، جیسے ماں کا پیدا ہوا بچہ جیسے گناہوں سے صاف ہوتا ہے، ایسے ہی توبہ کرنے والا مومن بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی ذات گناہوں سے معصوم ہے، یعنی ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں ہے، اور باقی اولیاء کرام تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کرم سے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ جتنے عام لوگ ہیں سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی گناہگار ہے، اور توبہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا سامان ہے، یعنی بندے سے گناہ ہوتا ہی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، بشر سے گناہ ہوتا ہے، مگر وہ بندہ کامیاب ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ میں نے بارہا یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے، مگر توبہ کی بات آئی ہے تو اس کے ضمن میں یہ واقعہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا گنہگار بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اللہ اکبر! ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں 99 لوگوں کا ناحق قتل کرنے کا مجرم ہوں، میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، مجھے توبہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک آدمی کے پاس گیا، اتفاق سے وہ نیم ملا تھا یا راہب تھا، کہا کہ یہ تو بتاؤ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس راہب نے یا نیم ملا نے یہ کہا دور ہو جا، یہاں سے بھاگ جا، تو 99 قتل کرنے کے بعد جیسے بلی 900 چوہے کھا کر حج کو چلی کا مقولہ مشہور ہے، 99 قتل کرنے کے بعد تو توبہ کی سوچ رہا ہے، بھلا تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہونی ہے تو 99 کا عدد کیسا ہے؟ چلو میں 100 پورے کر دیتا ہوں۔ تلوار کھینچا اور اسی نیم ملا راہب کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، پھر ایک عرصہ گزرا، اب یہ 100 آدمیوں کا قاتل بن چکا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک عرصے کے بعد اسے پھر توبہ کا خیال آیا۔ یہ خیال اپنے دل میں رکھے ہوئے وہ ندامت سے آگے بڑھا کہ جا کر میں کسی عالم سے دریافت کروں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک عالم باعمل کے پاس وہ گیا، عالم ربانی کے پاس، اس سے کہا کہ مولانا یہ تو بتائیے، میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا رب تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر! اس عالم ربانی نے کہا اے بندہ خدا، پروردگار عالم ایسا رحیم و کریم ہے، اگر تیرے گناہ سے زمین و آسمان بھی بھر جائیں تب بھی تو اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ یہاں سے عرض مقدس
بیت المقدس میں چلا جا، وہاں اللہ کے بندوں کی، نیک بندوں کی ایک جماعت رہتی ہے، اس جماعت میں تو شامل ہو جا، ان کے وسیلے سے تو دعا مانگ، توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بس اس نے یہ سنا تو خوش ہو گیا، امید کی کرن نظر آئی، قدم بڑھایا اور وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے آدھی سرزمین کا سفر طے کر گیا، ابھی آدھی زمین باقی ہے، قدم اٹھایا ہی تھا، موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ مرتے مرتے اس نے سوچا کہ کاش میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں، وہ منہ کے بل گر گیا تاکہ میرا منہ جو ہے اللہ والوں کی سرزمین کی طرف ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، بے شک جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، مگر اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ہماری دعائیں تو قبول نہیں کرتا، لیکن جب یہ اللہ کے بندے ہمارے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، سراپا ہم گناہوں میں غرق ہیں، مگر یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی صبح اور شام یہ جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، اللہ کے عبادت میں گزرتی ہے، اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت میں گزرتی ہے، ذکر الہی میں اور درود پڑھنے میں گزرتی ہے، نیکیوں میں ان کا ہر لمحہ گزرتا ہے۔ اگر یہ اپنے ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، جب اس کی موت واقع ہو گئی، اب عذاب کے فرشتے آ گئے، کہا ہم اس کو لے جائیں گے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ وہیں پر رحمت کے فرشتے آ گئے، کہا ٹھیک ہے یہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، مگر یہ توبہ کرنے کی نیت سے چلا تھا، اللہ والوں کی بارگاہ کی طرف اس نے قدم بڑھایا تھا۔ اب رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں تم زمین کو ناپو، اگر یہ آدمی اللہ والوں کی زمین سے قریب ہے تو اے رحمت کے فرشتوں تم اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر یہ اللہ والوں کی زمین سے دور ہے اے عذاب کے فرشتوں تم اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب جب زمین کو ناپنے کا وقت آیا، پروردگار عالم عز و جل نے زمین کو حکم دیا میرے نیک بندوں کی میں لاج رکھتا ہوں، اے زمین تو سمٹ جا۔ وہ سمٹ گئی، جب ناپا گیا تو یہ اللہ کا بندہ ان اللہ والوں کی سرزمین سے قریب تھا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروئے منزل ہی نہیں۔ میرا رب عز و جل فرماتا ہے اے بندے اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے، گناہوں سے اگر تیرے زمین و آسمان بھی بھر جائیں تو تو مجھے غفار پائے گا، تو مجھے ستار پائے گا، تو مجھے رحمان پائے گا، تو مجھے رحیم پائے گا۔ اللہ اکبر، آج کون ہے جو گناہوں سے باز رہنے کا عہد کرنا چاہتا ہے؟ اس کا نفس اسے گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے، توبہ کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی، وہ سوچتا ہے آج کر لوں گا کل کر لوں گا، ابھی بڑھاپا نہیں آیا بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پھر توبہ کو ٹال مٹول کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ بندہ بڑا شقی ہے، بڑا بدبخت ہے جو توبہ میں دیر کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، اور موت آنے کے بعد کہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت کا جو وقت تھا وہ تو نکل گیا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے سے توبہ کرنے کی سوچ لے اور ٹھان لے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی تھا اس دور میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے دور میں جو شراب پیتا بھی تھا اور شراب کی سپلائی بھی کرتا تھا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب حرام ہو چکی تھی دور رسالت ہی میں، لہذا اگر کوئی شراب پیتا تھا اسے کوڑے لگائے جاتے تھے، اس پر حد جاری کی جاتی تھی، اسے سزا دی جاتی تھی۔ اسی سزا کے ڈر سے وہ شرابی چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا اور شراب کی سپلائی بھی کرتا تھا۔ اس دن اس نے شراب کی بوتل لی، بغل میں چھپایا، جبہ پہنا، اوپر کمبل اوڑھ لی اور پھر اس چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلا، یہ سوچ کر کہ دھوپ میں لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آرام سے سپلائی کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر کے وہ بغل میں بوتل دبا کر کے کمبل اوڑھ کر کے نکلا۔ جیسے ہی وہ نکلا ہے اچانک کیا دیکھتا ہے، سامنے امیر المومنین غیظ المنافقین مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم ہاتھ میں درہ لے کر چلے آ رہے ہیں۔ وہ درہ فاروقی جب لے کر کے نکلتے تھے لوگوں پر ہیبت چھا جاتی تھی۔ بنی امیہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ نے بنو امیہ سے کہا تھا جب وہ ننگی تلواریں لے کر نکلتے تھے، اے بنو امیہ تم ننگی تلواریں دکھاتے ہو، تمہاری ننگی تلواریں عمر فاروق کے درے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اس لیے کہ تمہاری ساری تلواریں ایک طرف ہیں، عمر کا ایک درہ ایک طرف ہے۔ وہ ہیبت حضرت عمر کے درے کی تھی، اس لیے کہ وہ خود اللہ رب العزت سے ایسا خوف کرتے تھے۔ کبھی آپ نے شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھایا، کبھی آپ نے خوشنما لباس زیب تن نہ کیا، آپ پیوندار لباس پہنتے تھے اور مٹی پر سو جاتے تھے، اینٹ کا تکیہ بنا لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے، اللہ اکبر، کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں عمر فاروق اعظم کی ہیبت بولتی تھی، اور وہ عمر کا نام سن کر وہاں کے بادشاہ لرز جاتے تھے۔ جب اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اب اس کے اوسان خطا ہو گئے، یہ پریشان ہو گیا، آخر میں کروں تو کیا کروں، میرے بغل میں شراب کی بوتل ہے، اگر عمر کو معلوم ہو گیا تو پھر میری خیر نہیں، اسی درے سے میری کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اب وہ دل ہی دل میں نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا عز و جل، آج میں تیری بارگاہ میں شراب پینے سے سچی توبہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا تیرے عمر بندے کے سامنے میری لاج رکھ لے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اتنے میں حضرت عمر سامنے آ گئے اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر تاڑ گئے، سوچا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، فرمایا کیا بات ہے، تو جو ہے کمبل اتار، جبہ نکال، کیا چھپا کے رکھا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بغل سے وہی شراب کی بوتل نکالی اور عرض کیا، امیر المومنین کچھ نہیں، اس بوتل میں دودھ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بوتل مجھے دکھا۔ چنانچہ جب اس نے بوتل نکالی، جب تک بوتل اس کے بغل میں تھی گناہ کا ارادہ تھا، اس بوتل میں شراب تھی، لیکن جب اس نے توبہ کر لیا اللہ رب العزت نے اس کی لاج رکھ لی اور اس کے شراب کو اللہ نے دودھ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر نے اس دودھ کی بوتل کو ہاتھ میں لیا اور پھر ہاتھ میں آپ نے تھوڑا دودھ ڈالا اور چیک کیا، فرمایا اگر یہ دودھ ہی تھا تو تجھے چھپانے کی کیا ضرورت تھی، تو کھلے عام اسے لے جاتا۔ بڑے حضرت عمر متعجب ہوئے، اپنی گردن مراقبے میں جھکائی، پروردگار عالم عز و جل کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے خالق کائنات، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اگر یہ دودھ تھا بوتل میں تو یہ چھپا کر کیوں لے جا رہا تھا، اور اگر یہ کچھ اور تھا تو یہ دودھ کیسے بن گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں صاحب الہام ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، تو اگر میری امت میں اگر کوئی صاحب الہام ہے تو اس ذات کا نام عمر فاروق ہے، اس ذات کا نام عمر فاروق ہے۔ جب مراقبہ کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا،
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا، دل میں القا ہوا، اے عمر یقیناً وہ شراب ہی تھی، شراب، لیکن اے عمر جب بندے نے مجھ سے لو لگا لی، توبہ کر لی، تو میں نے اس کی لاج رکھ لی، اس لیے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام منان بھی ہے، احسان کرنے والا ہوں میں، اس لیے جب اس نے مجھ سے احسان کی درخواست کی تو میں نے اس پر احسان کیا ہے، میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، لہذا اے عمر تم بھی اس بندے کی پردہ پوشی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بوتل واپس کر دی اور اللہ رب العزت کی شان کریمی و رحیمی پر سبحان اللہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے، یہ آیت کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ جب بندہ مومن اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور سچے دل سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو پروردگار عالم عز و جل اسے معاف کر دیتا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ قرآن پاک میں آیا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس لیے اس کے جتنے بھی گناہ زندگی میں کیے ہیں ان سارے گناہوں کو میرے کرم سے نیکیوں میں بدل دو۔ سبحان اللہ، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ دیکھیے ہمارا رب کیسا عظیم، کیسا کریم، کیسا رحیم ہے کہ ایک تو ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، پھر ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا، اپنے وقت کے جلیل القدر ولی کامل۔ بسطام میں ایک مرتبہ ایک طوائف آ گئی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت آ گئی، وہ طوائف تھی یعنی زنا کا دھندا کرنے والی عورت۔ وہ جب شہر میں آ گئی اب سارے نوجوان اس پر لٹو ہو گئے، اور جب دیکھو نوجوان اس کے کوٹھے کا طواف کر اس کے کوٹھے کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی گلی کا چکر لگا رہے، بڑے بوڑھے پریشان ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور اس شہر کی لاج رکھ لیں، اس شہر کا معاملہ ایسے ہو گیا ہے، ایک طوائف حسین و جمیل عورت آ گئی ہے، نوجوان اس کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ نے اپنا عصا اٹھایا اور عصا اٹھا کر جب شام ہوئی آپ اس وقت اس طوائف کے دروازے کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! اب جب رات ہوئی نوجوان شہر کے ایک ایک کر کے آنے لگے، لیکن جب دیکھا رے یہاں تو اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی بیٹھے ہیں تو بڑے ادب سے سلام کرتے، سر جھکا کر نکل جاتے جیسے کہ جامع مسجد کو جا رہے ہوں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی ایک ایک نوجوان آتا رہا اور سب کے سب جاتے رہے حضرت کو دیکھ کر واپس۔ طوائف نے کہا کیا ہے بڑے میاں، آپ نے آج میرا پورا دھندا خراب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں تیرا کرایہ کتنا ہے، رات کا تیرا پیسہ کتنا لیتی ہے؟ کہا میں اتنا پیسہ لیتی ہوں۔ فرمایا لے آج کی رات کا یہ تو تیرا کرایہ ہے، یہ رکھ لے، اور آج تو میں جو کہوں گا وہ کرے گی۔ کہتی ہے میں تو آج کی رات آپ کے ہاتھ میں بک گئی ہوں، آپ نے مجھے قیمت دے دی ہے، اب جو آپ فرمائیں گے آپ کی کنیز وہی کرے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ نے اس طوائف سے ارشاد فرمایا پہلے جا وضو کر کے آ۔ وہ گئی وضو کر کے آئی، فرمایا مصلی بچھا، مصلی بچھایا، فرمایا اس پر کھڑی ہو جا 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وہ کھڑی ہو گئی بارگاہ خداوندی عز و جل میں، یہ اللہ کی بندی، یہ طوائف گنہگار سیاکار بدکار عورت مصلی پر کھڑے ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی اس کے پیچھے مصلی بچھا کر آپ بھی سربہ سجود ہو گئے اور عرض کیا مولا عز و جل بردرتا اردہ مورا خدا، بردرتا اردہ مورا خدا، قلیب
قلبہا بطفیل مصطفیٰ، اے اللہ اس بندی کو تیرے در تک لانا میرا کام ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اسے، میں نے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے اسے، میں نے نماز کے راستے پر لگا دیا ہے اسے، اے اللہ تیرے در تک لانا میرا کام ہے، اب اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ دعا کرنے والے بایزید بسطامی ہو اور دعا قبول نہ ہو، اللہ اکبر، دعا فوراً باب اجابت الہی سے ٹکرائی اور جو ہے اجابت دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے اتری، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس طوائف کے دل کو بدل دیا۔ اللہ اکبر، وہ سچے دل سے توبہ کر کے حضرت کے ہاتھ میں مرید ہو گئی۔ اب اس کا عالم یہ ہو گیا، جو کبھی مصلی کے پاس نہ جاتی تھی، مگر حضرت کے کرم سے، نگاہ ولایت سے، حضرت کی دعا سے اس عورت کا عالم یہ ہو گیا، اب اسے نماز میں لذت آنے لگی کہ پوری رات وہ مصلی میں کھڑی ہوئی اللہ کی عبادت میں گزار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بسطامی صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب دوسرے روز جو بھی گاہک آتا ہے، نوجوان آتا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، وہ عورت کہتی ہے اب یہ کنیز جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں بکے گی، اس لیے کہ یہ بایزید بسطامی کے ہاتھ میں بک چکی ہے، اب وہ کسی کی جو ہے ہاتھ میں نہیں بکے گی۔ اللہ اکبر، تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جو کل تک طوائف تھی اپنے وقت کی، حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ کرم سے اور توبہ کی برکت سے وہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصریہ بن گئی اور صاحب کرامات ہو گئی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہروئے منزل ہی نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے التائبون، یہ آیت مومنوں کی 9 صفات کا ذکر کر رہی ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، جن کے بارے میں آپ سن چکے۔ آگے فرماتا ہے العابدون، عبادت گزار بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، یہ آسمان، یہ زمین کا فرش، یہ پیڑ پودے، غلے، اناج، یہ پھل پھول، یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ لیکن انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اس کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے اتنے ہیں، اللہ اکبر، کہ آسمان پورا فرشتوں سے بھر چکا ہے۔ ایک 4 انگل اتنی بھی جگہ آسمان میں باقی نہیں، جس کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے، اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ 4 انگل بھی آسمان میں جگہ باقی نہیں ہے، اللہ کے فرشتے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن پروردگار عالم عز و جل نے اس امت پر احسان و کرم فرمایا ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، وہ رکوع نہیں کرتا، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں جاتا، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے وہ قاعدہ نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ لیکن اس امت کو اللہ نے ایک ایسا عظیم تحفہ دیا ہے کہ اگر وہ تحفہ وہ اپنا لے، اس پر وہ گامزن ہو جائے، تو سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ وہ ایک بندہ خدا بجا لائے، اور وہ ہے نماز۔ نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود پڑھنا بھی ہے، اور اس کے نیک بندوں کو سلام بھیجنا بھی ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر اس امت کا عجیب حال ہے، کہتے ایک گاؤں میں اتفاق سے ایک بیل مسجد کے اندر آ گیا، مولانا نے ڈنڈا لیا اور بیل کو مار کے بھگایا، وہ بیل والا اس کے پیچھے ہی چلا آیا، کہا حضرت آپ نے ہمارے بیل کو مار دیا۔ تو مولانا نے کہا ارے تو کیا مارتا نہیں تو پیار کرتا، اگر تیرا بیل مسجد میں پیشاب کر دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ قائل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا حضرت سچ بتائیے، ایمان سے بتائیے، ارے بیل ہی تو تھا، ناعقل بے عقل جانور ہی تو تھا، وہ مسجد میں چلا آیا تو کیا ہوا؟ آپ ایمان سے بتائیے، کبھی مجھے یا میرے باپ کو، میرے دادا کو کبھی آپ نے ایک مرتبہ بھی مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے کو تو یہ لطیفہ ہوا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے بیل تو بھول سے مسجد میں آ گیا، لیکن میں کبھی مسجد میں نہیں آیا، میرا باپ مسجد میں نہیں آیا، میرے دادا کو آپ نے دیکھا ہے کبھی مسجد میں آتے ہوئے؟ اللہ اکبر۔ یہ حال ہے لوگوں کا، آج کل صرف جمعہ میں نظر آتے ہیں اور باقی وقت ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 700 مقامات پر نماز کے بارے میں حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے، پلر ہے، اور پلر پر یہ عمارت قائم رہتی ہے۔ اگر ستون نہ ہو، پلر نہ ہو، عمارت ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ قرآن پاک کے اس آیت کریمہ میں 9 صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنے والے بندے، عبادت کرنے والے بندے، والحامدون، اور حمد کرنے والے بندے۔ اللہ رب العزت نے جو مصیبتیں بندوں پر نازل کی، بندے کو چاہیے کہ ان مصیبتوں پر صبر کرے، اس لیے کہ مصیبت جب بندے پر آتی ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وہ کانٹا جو مومن کے پاؤں میں چبھ جائے اور اس کانٹے سے مومن کو تکلیف ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجوں کو بلند کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندے دیکھیں گے مصیبتوں پر جو اجر مل رہا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے پر جو اجر مل رہا ہے، تو وہ تمنا کریں گے اس وقت کاش ہمارے جسم، ہمارے بدن قینچیوں سے کاٹے جاتے، یعنی دنیا میں ہمیں ایسی تکلیف پہنچتی تاکہ ہم اس کا بدلہ آخرت میں حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ حامدون فرمایا اللہ نے، حمد کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں پر صبر کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ تھے، جنات اور جانور، پرندے، حیوش و طیور یعنی جنگلی جانور اور پرندے، سارے انسان، یہاں تک کہ ہوا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی تابع دار تھی۔ مگر جب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے، تو آپ نے اپنے حاضر باش لوگوں میں اعلان فرمایا، تو ایک عفریت نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ تو ایک
اللہ کے ولی نے جو آپ کی امت کے ولی تھے آصف ابن برقیہ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ وزنی تخت جو ہے ملکہ بلقیس کی سلطنت سے اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو حضرت سلیمان اکڑ نہیں گئے, سینہ پھلا نہیں لیا, بلکہ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسی, جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے, یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت بڑھا دیتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور جو کفر کرے ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, یعنی تمہارے کفر سے ناشکری سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا, بلکہ تمہارا خود بگڑتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں تم سے چھین لی جاتی ہیں اور پھر تم اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, میرا رب عز و جل فرماتا ہے من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیخرج من تحت سمائی ولیطلب ربا سوائی. میرا رب فرماتا ہے جو میری نعمتوں پر میرا شکر نہ کرے اور میری عطا کردہ مصیبت پر صبر نہ کرے تو وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے اور میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں اس کے سوا ہمارا رب کون ہے؟ اگر وہ ہمیں دھتکار دے, اپنی بارگاہ سے بھگا دے, کون ہے جو ہماری دستگیری کرے؟ کون ہے جو ہمارا پرسان حال ہو؟ کون ہے جو ہمیں روزی عطا کرے؟ کون ہے جو ہمیں مغفرت عطا کرے؟ کون ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے؟ کون ہے جو ہمیں جہنم کے شعلوں سے محفوظ رکھے؟ وہی رب ہے, وہی پروردگار ہے. اس لیے بندے کو چاہیے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرے اور اس کی بلاؤں پر صبر کرے اور ہمیشہ اس کا بندہ بن کر رہے. ہم اس کی نعمتوں کا شکر کیا ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم اسے کاؤنٹ کرنا چاہو, گننا چاہو, پین اور بک لے کر کے بیٹھ جاؤ یا کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ یا دنیا کا کوئی بھی آلہ لے کر کے بیٹھ جاؤ جو بڑے سے بڑا حساب و کتاب کر سکتا ہو. اب اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو. آنکھ ایک نعمت ہے, کان ایک نعمت ہے, زبان ایک نعمت ہے, ہاتھ ایک نعمت ہے, سر کا ہر بال اللہ کی نعمت ہے, بال کا ہر رونگٹا اللہ کی نعمت ہے, اور یہ ساری لکیریں اللہ کی نعمت ہے, ایک ایک نس اللہ کی نعمت ہے. یہ پیڑ نعمت, یہ پودے نعمت, یہ زمین نعمت, یہ آسمان نعمت, یہ پھل نعمت. اللہ اکبر. گنتے چلے جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور اس کے بعد بھی یہ بندہ ناشکرا ہو جائے, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا. معاذ اللہ. کبھی کبھی تو اس قدر لوگ بے باک ہو جاتے ہیں کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہ سزا دی. معاذ اللہ. کیا ہمارا یہ منہ اس قابل ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے پرسش کریں, اس کی بارگاہ میں اپنی زبان دراز کریں اور ہم سوال کریں؟ کیا ہمیں اپنے اوپر نظر نہیں ہے ہماری؟ ہمارا دن کوئی ایسا نہیں گزرتا جس میں گناہ نہ ہو, کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب گناہ نہ ہو. یہ آنکھ ہر دن ہزاروں گناہ کرتی ہے, یہ کان نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں, یہ زبان نہ جانے کتنے بار جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, چغلی کرتی ہے, لوگوں کو گالی گلوچ کرتی ہے. یہ ہاتھ سے نہ جانے ہم کتنوں پر ظلم کرتے ہیں, کتنوں کی جو ہے ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں, اور نہ جانے ان پاؤں سے ہم کہاں کہاں چل کر کے جاتے ہیں. یہ سارے گناہ ہمارے ہیں اور دن اور رات میں ہیں
کیا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ صبر و شکر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھے اور ہمیشہ فکر کا دامن تھامے رہے، یعنی وہ ہمیشہ فکر کرتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، رات میں اپنے گناہوں کا جائزہ لے، دن بھر میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ جب وہ فکر کرے گا میرا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا۔ ایک آدمی جس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے ایک دن اپنا محاسبہ کیا اور قلم اور جو ہے پیپر لے کر بیٹھ گیا، کاؤنٹ کرنے لگا اور سوچا میری عمر اس وقت 60 سال ہے، 60 سال میں ایک سال میں کتنے دن ہوا کرتے ہیں، کتنے مہینے ہوتے ہیں اور مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں۔ گویا اس نے ہر سال کی کاؤنٹنگ کی، 60 سال میں اگر میں ایک دن میں میرا ایک گناہ ہو جائے تو اس طرح ہزاروں گناہ میرے ہو جائیں گے۔ یہ جب اس نے حساب لگایا، اے اللہ کے بندو، اتنے میں اس کی چیخ نکل گئی اور وہیں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہم کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنا حساب کرتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے عیبوں پر نظر ہوتی ہے، وہ آدمی ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ امام ایسا ہے، وہ مؤذن ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ویسا ہے، یہ پڑوسی ہمارا ایسا ہے، ہمارا بھائی ویسا ہے۔ یہ صرف ہم دوسروں کا حساب لگاتے ہیں، کبھی زندگی میں ہم نے اپنے اعمال کا حساب نہیں لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا دن اور رات غیبت میں گزرتی ہے، دوسروں کے عیب جو ہے چننے میں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں گزرتی ہے۔ جس آدمی کو اپنے عیبوں پر ہمیشہ نظر ہوگی وہ کبھی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اور میرا رب عز و جل کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی بندہ مومن کی عیب پوشی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ رب العزت اس کے پیچھے پڑے گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ التائبون العابدون الحامدون، آگے فرمایا السائحون یعنی روزہ دار۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار لوگ ہیں، سب لوگ تو جنت کی خواہش کرتے ہیں مگر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی جنت خواہش کرتی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مشتاق جنت ہوتی ہے۔ پہلا انسان کون؟ پہلا مسلمان مومن، یعنی وہ مومن ہونا ضروری ہے، ورنہ منافق بھی جو ہے وہ نیک عمل کر لیتا ہے، اس کے لیے جنت مشتاق نہیں، نہ وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی بد عقیدہ، بد مذہب، وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ جنت میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان نہ بن جائے، اس کا کوئی عمل اسے کام نہ دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو مومن بندے میں یہ 4 لوگ ہیں ایسے کہ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔ پہلا کون؟ فرمایا تالی القرآن، قرآن پڑھنے والا، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے رمضان شریف میں قرآن کھولتے ہیں اور کچھ بندے تو ایسے نا عاقبت اندیش ہیں کہ رمضان شریف میں بھی وہ قرآن پاک کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہو جب بھی موقع ملے، چاہے ایک سورت ہی ہو، چاہے ایک آیت ہی ہو، قرآن پاک پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جنت اس آدمی کی مشتاق، تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور دوسرا آدمی فرمایا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، زبان کی حفاظت کرنا، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، جھوٹی گواہی دینے سے، گالی گلوچ سے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر گالیاں ہیں، یہ ماحول کا اثر ہے۔ گھر میں جو ہوتا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کمر سے نیچے کی گالیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، ماں کی گالی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب
یہ سب کا سب ماحول کا اثر ہے. حافظ اللسان، جو بندہ مومن لسان یعنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اس مومن بندے کی مشتاق جنت ہوگی. تیسرا آدمی فرمایا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. جو بھوکوں کو کھانا کھلائے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. اس لیے کوشش کرو کہ اگر کوئی بھوکا تمہارے سامنے آ جائے اس کا پیٹ بھر دو، اس کی دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور جنت تمہاری مشتاق بن جائے گی. چوتھی چیز کون سی ہے؟ فرمایا والصائم فی شہر رمضان، رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھنے والا. یہ آیت کریمہ التائبون العابدون الحامدون، اس کے بعد ہے السائحون یعنی روزہ رکھنے والے. یہ 4 صفتوں کا ذکر ابھی ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. باقی اور جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے.